اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ یہ جو ہم پڑھتے نا اعوذ باللہ اور بسم اللہ، تو یہ ہم جیسے قرآن کا ایک آیت پڑھنے والے اس کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، اور بگننگ میں بھی میں نے اس کو صرف تبھی وہ پڑھا تھا کہ جیسے اس کو مجھے جو سورہ توبہ کا مطلب جو اس کی میننگ کو بتائی میں نے، اور اس کے بعد جب سٹارٹ کی تو پھر میں نے وہ بسم اللہ سے آیت شروع نہیں کی، اس لیے کہ وہ بسم اللہ اس میں شروعات میں ہے ہی نہیں نا اس سورے کے، لیکن چونکہ ہم اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہم ایک آیت دو آیت ایسا پڑھ رہے ہیں نا، تو میں جسٹ بیکاز ہم پڑھنے سے پہلے ہم وہ مطلب اس کو پڑھنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ اللہ ہم کو شیطانی ایسا کچھ بھی جو ہوتا ہے وسوسہ اس سے بچائے۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 3، ایک آیت ہی ہے خالی۔ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وآذان من اللہ ورسولہ، آذان کا مطلب ہے ایک اعلان، ایک اناؤنسمنٹ، تو جو مطلب اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے رسول کی طرف سے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ایک اعلان ہے، الی الناس سے انسانوں کی طرف، جو سب جمع ہوئے، کیونکہ بہت ساری پبلک جو ہوتی ہے وہ حج میں جمع ہوتی ہے، تو اتنا بڑا تم کو مطلب ملتی ہے اسمبلی جس کو کہ تم مطلب وہاں پر یعنی ایک اناؤنسمنٹ جو کرنا ہے، تو وہ سارے لوگ وہاں پر ہیں، اور اس میں مسلمان بھی ہے اور مشرکین بھی ہے، اور وہ حج کا مطلب ٹائم ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے بھی، ان لوگوں کی طرف الی الناس سے، یوم الحج الاکبر، جو لوگ وہ دن جو ہے یوم الحج الاکبر، یعنی کہ حج اکبر کا دن ہے وہ۔ اب اکثر کیا ہوتا ہے انڈیا پاکستان میں لوگ جب بھی حج اکبر بولیں گے نا تو بولیں گے کہ وہ جمعہ کے دن کا اگر حج ہے نا تو دو خطبے ہوتے ہیں، کہ ایک خطبہ حج کا ہوتا ہے، پھر دوسرا جو ہے وہ جمعہ کی نماز کا ہوتا ہے، تو بولتے وہ حج اکبر ہے، لیکن وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ حج اکبر کا مطلب ہے کہ جو یہ حج جو ہے بڑا حج، اس کو کہا جاتا ہے حج اکبر۔ اس کا دن یعنی وہ دن جو ہے وہ ہے مطلب یا تو وہ یوم عرفہ ہے، اور یا تو پھر وہ جو قربانی والا جو دن ہے وہ ہے سیکریفائس کا۔ تو حج اکبر جب بولے جائے گا تو یعنی کہ وہ حج ہے، صرف حج، کیونکہ حج بڑا ہے، لیکن چھوٹا حج پھر کیا ہے؟ حج اصغر کیا ہے؟ حج اصغر جو ہے وہ ہے عمرہ، جو ہم عمرہ کرتے ہیں وہ چھوٹا مطلب منی حج ہے نا وہ، لیکن جب حج کرتے ہیں تو وہ بڑا حج ہے، تو وہ حج اکبر ہے۔ اس لیے وہ جمعہ کے دن ہے یا نہیں ہے وہ سب مطلب بولنے کا مطلب بیکار ہے، اس لیے کہ حج اکبر جو ہے وہ جمعہ کے دن کا نہیں ہے، حج خود ہی حج اکبر ہے، کیونکہ وہ بڑا حج ہے اور ایک چھوٹا حج ہے جو عمرہ ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا الی الناس یوم الحج الاکبر، یعنی وہ جو بڑا جو گریٹ مطلب ہے پلگرمیج وہاں، تو اب وہاں پر اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے ان اللہ، کہ اللہ جو ہے بریء من المشرکین ورسولہ،
یعنی اللہ جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے براءت کا، یعنی کہ وہ بری ہے ان مشرکین سے، یعنی جو بھی مشرکین لوگ ہیں جن کے ساتھ معاہدے ہیں یا وہ لوگوں کے ساتھ جو بھی ہے، وہ سب چیز سے اللہ نے اپنے آپ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بری کر دیا کہ وہ اب ان تمام چیزوں سے دور ہے، اور اب جو بھی ان کے ساتھ اگر کوئی معاہدے تھے بھی وہ ختم ہو گئے، ڈیزالو ہو گئے، اب کچھ بھی نہیں ہے اب ان کا۔ تو اللہ نے اعلان برات کی ہے، جو کہ اس سورے کا دوسرا نام وہی ہے، برات من المشرکین و رسولہ، اور اللہ کے رسول نے بھی یہ برات کی، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول نے۔ فَإِن تُبْتُمْ، لیکن اگر تم توبہ کرتے ہو، اللہ کی طرف پلٹتے ہو، ریپینٹ کرتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اللہ کہتا ہے وہ تمہارے لیے بہت خیر ہے، اس میں بہت ہی اچھائی ہے، اس میں بہتر ہے۔ اگر تم توبہ کرتے ہو یعنی تم ریپینٹ کرتے ہو تو۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پلٹ جاتے ہو، چلے جاتے ہو، تو ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے فَعَلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ، کہ ڈیفینیٹلی تم لوگ غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اگر تم ایمان نہیں لاتے، تم توبہ نہیں کرتے، تم اسلام میں نہیں داخل ہوتے، اور تم جو ہو وہی رہتے ہو، تمہارا وہی جو بھی تمہارا جو ایک رویہ جو ہے تم اسی کے اوپر قائم ہو، اور جس طرح سے تم شرک کیے جا رہے ہو اسی پہ تم رہو گے نا، تو ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے تم اللہ کو فرسٹریٹ نہیں کر سکتے۔ معجز اللہ کا مطلب عاجز کرنا، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تو بشر الذین کفروا، تو جاؤ بشارت دے دو، یہ ایک تنزیہ سٹائل ہے، بشارت دے دو ان لوگوں کو جو کفر کر رہے ہیں، یعنی اللہ کا نہیں ماننا، اللہ کو مطلب اللہ کو رد کرنا، اللہ کو ڈینائی کرنا، اللہ کی بات، اللہ کے کلام کو ڈینائی کرنا، تو وہ تو کفر کرنا ہی ہے نا۔ تو اللہ کہتا ہے جاؤ انہیں بشارت دے دو ان لوگوں کو جو کفر کر رہے ہیں۔ اور بشارت کس چیز کی ہے؟ بشارت ہمیشہ گڈ نیوز کے لیے ہوتی ہے، خوشخبری۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو بشارت دے دو کہ ان کافروں کو بعذاب علیم، بعذاب علیم، یعنی وہ عذاب جو بہت ہی دردناک ہے، علیم کا مطلب ہے بہت پینفل، تو ویسے عذاب کا ان لوگوں کو بشارت دے دو۔ And an announcement from Allah and His Messenger to the people assembled on the day of the great pilgrimage, that Allah and His Messenger dissolved treaty obligations with the pagans. If then you repent, it were best for you. But if you turn away, know you that you cannot frustrate Allah, and proclaim a grievous chastisement to those who reject faith. اس کی نوٹ ہے 1248، وہ صرف حج کی جو دن ہے نا، گریٹ حج، جو the great day of Hajj is either the 9th of Zul Hijjah, that is Arafah, or the 10th day of sacrifice. تو یہاں پر کہا گیا کہ جو حج اکبر کی بات ہوئی نا آیت میں، تو وہ حج اکبر جو ہے وہ حج کا وہ بہت بڑا دن، کیونکہ پورے سال کے تمام دنوں کے اندر سب سے بڑا دن، سب سے مطلب بہت ہی دعائیں مانگنے کے لیے، ہر چیز کے لیے، استغفار کے لیے، جو اللہ کی نظر میں سب سے اچھا دن ہے وہ ہے عرفات کا دن، یعنی کہ عرفات کا دن ہے 9th ذوال حجہ، 9ویں تاریخ جو ہے ذی الحجہ کی، تو وہ سب سے بہترین دن ہے۔ The great day of Hajj is either the 9th of ذوال حجہ، تو یعنی وہ جو حج اکبر کا دن کہا گیا وہ 9ویں تاریخ ہے، عرفات کا دن ہے، اور یا تو پھر 10ویں تاریخ ہے، جو کہ ہم حاجیوں کے علاوہ باقی سب عید مطلب سیلیبریٹ کرتے ہیں،
جو کہ مطلب عید الاضحیٰ، اور حاجی جو ہے وہ اس دن قربانی کرتے ہیں، وہ ڈے آف سیکریفائس ہے، یعنی کہ نہر کا دن، یوم النہر، نہر کا مطلب ہوتا ہے قربانی، تو قربانی کا دن ہے وہ 10ویں تاریخ. اسی لیے ان کے لیے نہ تو عید کی نماز ہوتی ہے حاجیوں کے لیے، اور نہ ہی عید کا خطبہ. ان کا خطبہ وہی ہے جو عرفات کے دن کا جو خطبہ ہے وہی ہے. تو حج اکبر کا یہاں پہ ڈیٹیل مل گئی کہ وہ 9 یا تو ذوالحجہ ہے یا تو وہ 10ویں تاریخ ہے، یوم النہر یعنی ڈے آف سیکریفائس، قربانی کا دن.